تو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کہ یہ گراؤنڈ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا، لیکن جب آیا تو اندازہ ہوا کہ جتنے گراؤنڈ میں اس سے زیادہ تو باہر ہی ہوں گے۔ عمارت جو ہے یہ اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی مدد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ الحمدللہ ہمارا شریعہ پرانا تھی اور ہے اور پرانا رہے گا۔ ہم بڑے ضدی ہیں صاحب، انشاءاللہ ہم مرتے دم تک کوشش کریں گے۔ جو بھی عمارت کو توڑنے کی کوشش کرے یا اس پہ جو ہے انگلی اٹھائے، اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ شریعت کا جو پیغام ہے بہت مستحکم ہے، بہت مضبوط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت میں المعہد العالی جو ادارہ ہے امارت شریعہ سے منسلک، اس سے قریب ہوں، اور المعہد العالی کا جو میدان ہے اس میں عظیم الشان اجلاس اس وقت منعقد کیا گیا ہے۔ صبح میں 25 مئی کی آج تاریخ ہے۔ صبح میں اجلاس مجلس ارباب حل وقت کا انعقاد ہوا، جس میں تقریباً 600 کے قریب ارباب حل وقت کے ممبران تقریباً وہ پہنچے تھے، اور ان کا خصوصی اجلاس تھا۔ اس وقت مدعوین خصوصی اور بالخصوص بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے مختلف اضلاع سے خاص لوگ، چیدہ چنندہ علماء حضرات وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ مولانا کہاں سے تشریف آوری ہوئی آپ؟ السلام علیکم۔ نیو عظیم آباد کالونی پٹنہ ہی سے ہوں۔ اچھا، پٹنے سے ہی آپ، ماشاءاللہ۔ کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ امامت ہے، مکتب چلاتا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور ابھی ہمارے شریعہ کے اجلاس میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ اچھا، پٹنہ یونیورسٹی میں MA کمپلیٹ ہوا ہے، سیشن 22-24 تھا ہمارا۔ ماشاءاللہ۔ تو امارت شریعہ کے خصوصی اجلاس میں، یعنی خصوصی مشاورتی اجلاس میں اس وقت آپ کی شرکت ہو رہی ہے، کیا تاثر ہے آپ کا؟ حضرت امیر شریعت کا جو پیغام ہے بہت مستحکم ہے، بہت مضبوط ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو جو اصل آنے والا جو پروگرام ہے گاندھی میدان میں، انشاءاللہ اس میں پوری کوشش کریں گے کہ گاندھی میدان کم پڑ جائے۔ اس کے لیے اور آپ بتائیں مولانا، آپ اپنا تعارف کرا دیں پہلے۔ میرا نام محمد عثمان اور سہرسہ کا رہنے والا ہوں، اور پھلواری ہی میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ میرا ایک مکتب چلتا ہے فیڈرل کالونی عیسیٰ پور میں۔ آج کے اجلاس سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ آج کے اجلاس سے یہ سبق ملا ہے کہ جو بھی عمارت کو توڑنے کی کوشش کرے یا اس پہ جو ہے انگلی اٹھائے، اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کو یعنی اسی کے انداز میں جواب دینا ہے۔ جناب مولانا مفتی اسد صاحب جو امام و خطیب ہیں جامع مسجد پٹنہ، یعنی جنکشن کی جو جامع مسجد ہے، ماشاءاللہ مولانا فکر عمارت سے ہم آہنگ ہیں، عمارت کا درد رکھتے ہیں۔ آج امارت شریعہ کے زیر اہتمام تحفظ اوقاف اور آگے ایک بڑے احتجاجی دھرنے یا احتجاجی ریلی یا حکومت کو دو ٹوک مسلمانوں کی طرف سے ببانگ دہل ایک احساس دلانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ابھی ہم المعہد العالی میں جو اجلاس ہو رہا ہے المعہد العالی کے میدان میں، وہ ہم لوگ حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، بڑے بڑے دانشوران ہیں، قوم ملت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب اس وقت میں اجتماعیت کی ضرورت پڑ رہی ہے، اتحاد کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کہ یہ گراؤنڈ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا، لیکن جب آیا تو اندازہ ہوا کہ جتنے گراؤنڈ میں اس سے زیادہ تو باہر ہی ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہ گراؤنڈ پورا فل ہے، اور سارے لوگ ایک آڈیٹوریم بھی اوپر جہاں دن میں میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں LED لگا ہوا ہے، اس میں پروجیکٹر لگا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ سارے لوگ متحد ہیں اور متحد رہیں گے۔ باطل آتے رہتے ہیں اور آنا ان کا کام ہے، لیکن حق انشاءاللہ ان کے سامنے آئے گا، اور حق کی طاقت ہے، انشاءاللہ باطل وہ دفع ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس وقت اتحاد کی بنیاد پر وقف کے خلاف ہم لوگوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ وقف سب لوگ جان چکے ہیں، وقف ایکٹ جو آیا ہے، یہ ہندوستان کی زمین جو مسلمانوں کی ہے، مسجد کی، مدرسے کی، جب یہ ختم ہو جائے گا تو مسلمان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کے لیے جو کوششیں محنت ہے، اس کے لیے جو بڑا اجتماع ہوگا گاندھی میدان میں، میں سارے احباب سے کہوں گا جو بھی آپ حضرات میری بات سن رہے ہیں، جہاں تک یہ آواز پہنچے اور پہنچائیے، 29 جون کو گاندھی میدان میں وقف جو ایکٹ ہے اس کے خلاف احتجاجی دھرنا ہوگا۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال اور بھی مختلف جگہوں سے لوگ آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر بہار کے لوگ پٹنہ میں جمع ہوں گے، اور چپے چپے سے لوگ آئیں گے اور اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ یہ امارت شریعہ کی آواز ہے اور امیر شریعت کی آواز ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ اس کے لیے جو محنتیں ہوں گی، کوششیں ہوں گی، قربانیاں ہوں گی، وہ دیں گے، اور اس جلسے کو کامیاب کر کے انشاءاللہ وقف جو ایکٹ ہے اس کو کمزور کرنا ہے، ہم لوگ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ مدرسہ خلفائے راشدین پورنیہ کے استاذ اور وہاں کے بڑے ذمہ دار ماشاءاللہ جناب مولانا عمر فاروق صاحب،
بہت استقبال آپ کا ماشاءاللہ. آپ دور سے تشریف لائے, آج کے اجلاس کو آپ نے دیکھا, کیا تاثرات ہیں تحفظ اوقاف کے لیے؟ عمارت کی فکر سے کس طرح لوگ ہم آہنگ ہیں اور اس درد میں کس طرح لوگ یعنی ڈوبے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں دل کی گہرائی سے سب سے پہلے شکر گزار ہوں فضل الرحمن رحمانی صاحب کا, جو صحافت کے ایک نئے انداز کو فروغ دے رہے ہیں, اور آپ کے فکر و نظر ٹی وی کا. اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہوئی, اور حضرت امیر شریعت کا دیدار ہوا, اور ان کے زیر صدارت یہ عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے. اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 29 جون کو جس پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے اس کی جانکاری مجھ کو نہیں تھی, اور جو عزائم ہوئے ہیں تعاون کے حوالے سے, گاڑیوں کے آنے کے حوالے سے, اس سے بہت خوش ہیں. اور انشاءاللہ پورنیہ میں بھی ہم دل و جان سے کوشش کریں گے. دیکھیے حکومت بہت سارے عزائم کرتی ہے, ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم مرتے دم تک کوشش کریں گے. شاعر نے کہا ہے کہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے امیر, شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے امیر, مقابلہ تو دل ناتوان خوب کیا. عمر فاروق کاشف, جامعہ خلفائے راشدین کا میں ٹیچر ہوں. میرا نام حسین احمد ہے, میں نے افتاح تک تعلیم حاصل کی ہے. اور تو ہم لوگ یہاں پر ارریہ سے آئے ہیں, اور اپنے خرچے سے, آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم فکر و نظر میں اور دیگر چیزوں سے دیکھتے ہیں جو حالات ہیں, تو تحفظ اوقاف کے لیے اور تقویت عمارت شریعہ کے لیے آئے. ابھی میں نے فی البدی ایک شعر کہا ہے, اور ہزاروں کا مجمع دیکھ کر کے خود ایک دل میں آیا. میں چاہتا ہوں کہ یہ شعر آپ کے ذریعے سے سب تک پہنچے, ہمارے بڑوں تک بھی پہنچے, کہ گھر سے نکلے ہم بڑے ضدی ہیں صاحب, ہم بڑے ضدی ہیں صاحب, باز آئیں گے نہیں, ہم بڑے ضدی ہیں صاحب, باز آئیں گے نہیں, گھر سے نکلے ہیں تو ڈر کے واپس جائیں گے نہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. آپ فرمائیں کہاں سے تشریف لائے آپ؟ جی میں ارریہ جو کہ ہاٹ. کیا نام ہوا آپ کا؟ امتیاز احمد. کیا ابھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے آپ آئے, عمارت شریعہ کا خصوصی مشاورتی اجلاس, کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں, کیا تاثر ہے آپ کا پروگرام؟ لوگوں میں ایک انتشار کا ماحول تھا کہ عمارت شریعہ کمزور ہو گئی ہے, دو گٹوں میں تقسیم ہو گئی ہے, مگر آنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ الحمدللہ عمارت شریعہ پرانا تھی اور ہے اور پرانا رہے گا انشاءاللہ العزیز. اس میں دخل اندازی کرنے والا رسوا ذلیل ہو گئے تھے اور ہوتے رہیں گے, وہ باز نہیں آئیں گے, تو انشاءاللہ العزیز. آپ فرمائیں مولانا کہاں سے تشریف؟ جی میں مغربی چمپارن بیتیا سے تشریف لایا ہوں. دور دراز سے لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں اس اجلاس میں شرکت کے لیے, کیا ذہن میں چل رہی ہے باتیں؟ ہر صوبہ سے جہاں جہاں عمارت کی شاخیں ہیں سب جگہ سے لوگ تشریف لائے ہیں. یہ ایک بات تو چل رہی ہے کہ عمارت کو کمزور لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن عمارت جو ہے یہ اللہ کی نگرانی میں, اللہ کی مدد میں, لاکھ کوشش کرنے کے بعد میں بھی لوگ اس کو کر نہیں سکتے, اور اس کے پیچھے مسلمانوں کے خون پسینے ہی نہیں, راتوں کی آہیں بھی لگی ہوئی ہے. اللہ اس کا محافظ ہے, اور یہ دکھ رہا ہے آج کے مجلس کے اندر. اور ایسے دور میں جہاں آج ہمارے ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں مسلمان ایک تذبذب میں ہے, کوئی کیسے اسلام کی ایک اہم تنظیم کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکتا ہے, جو مسلمانوں کی روح ہے اور مسلمانوں کی زبان ہے اور آواز ہے. ہر کس و ناکس, چاہے وہ کسی طبقے سے ہو, بڑا ہو, لکھا ہو, جاہل ہو, امیر ہو, غریب ہے, سب عمارت شریعہ کے ساتھ کھڑا ہے. اور آخری سانس تک انشاءاللہ پوری امت مسلمہ ہندوستان کے ایک ایک مسلمان عمارت شریعہ کے ساتھ کھڑا رہے گا انشاءاللہ. آپ مولانا کہاں سے؟ جی کنکر باغ پٹنہ سے تشریف لائے. ماشاءاللہ فکر و نظر سے مستفید ہوتا ہوں. فرمائیں آج کے اجلاس کے تعلق سے. جس طرح سے حضرت امیر شریعت کی آواز پر لوگ یہاں جمع ہوئے, اس سے اللہ کا شکر ہے, بڑی تقویت ملی. اور یہ جو بھرم کہیں نہ کہیں پھیل رہا تھا کہ عمارت کمزور ہو رہی ہے, یہ شک و شبہ پوری طرح سے ختم ہو گیا, اور اللہ کا شکر ہم لوگ مطمئن ہیں. جزاکم اللہ. نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد منظر. کیا پڑھائی کرتے ہیں؟ عربی. کچھ بڑھیا پڑھ کے سنائیے, کیا سنا سکتے ہیں آپ؟ کیا آج تک بہت اچھی چیز یاد کیا, پڑھ کے سنائیے. کوئی نظم یاد ہے آپ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق اللہ العظیم. کیا نام بیٹا آپ کا؟ محمد برکت اللہ. کیا پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ؟ ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ فلواری شریف نوسا. ماشاءاللہ. چلیے بھائی، یہ سب ملت کے نونہال ہیں جو آنے والے مستقبل کے یعنی ملت کے ترجمان ہیں اور ملت کے قائد ہیں. اسی میں سے کوئی مولانا احمد ولی فیصل رحمانی بنے گا، کوئی حضرت مولانا سہراب ندوی بنے گا، کوئی مولانا ثناء الہدیٰ بنے گا. تو یہ چند لوگ تھے جن سے میں نے بائٹ لینے کی، تاثرات لینے کی کوشش کی. آج کے پروگرام کے تعلق سے کیمرہ مین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمانی، المہد العالی، پٹنہ.